اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 22واں پروگرام ہے آج بروز بدھ بمطابق 8 محرم الحرام 1443 ہجری اور 18 اگست 2021 عیسوی، اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ تو پچھلے پروگرام جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں تو اسی سیاق و سباق اور اسی تسلسل میں آگے بڑھتے ہوئے اگست کی کچھ اہم خبریں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے پیش کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے سب دنیا نے دیکھا کہ حال ہی میں ابھی امریکہ نے اپنی فوجیں افغانستان سے اٹھائیں اور وہاں سے چل دیا، کہہ لیں فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ جو دیگر ملک تھے، ڈنمارک، سویڈن یا جرمنی یا دوسرے تیسرے، حتیٰ کہ اس کا بہت بڑا اتحادی بھارت، وہ بھی اپنی امبیسی، اپنی فوجیں اٹھا کے وہاں سے بھاگ چکا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی 14 اگست کو پاکستان کا دن منایا گیا، 15 اگست کو انڈیا کا، بھارت کا یوم آزادی منایا گیا، اور پھر اسی افغانستان کی آزادی کو آپ یوں سمجھیں کہ انہیں بھی دراصل اگست ہی میں آزادی ملی ہے، دوبارہ سے نئے سرے سے۔ تو گویا کہ اب یہ تینوں ملک جو ساتھ ساتھ ہیں، ہمسائے ہیں، بھارت ہو گیا، پاکستان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، اب ان کی یوں سمجھ لے کہ اس وقت آج کے لحاظ سے تینوں کا آزادی کا دن اگست میں ہی آ گیا۔ اور دنیا بھر میں امریکہ کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، حتیٰ کہ یہودی بھی امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں، امریکہ کی اپنی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر آپ کے ملک سے اٹھتے ہی، فرار ہوتے ہی چند دنوں میں طالبان پورے افغانستان پر تقریباً قابض ہو گئے ہیں، کابل بھی ان کے قبضے میں آ گیا ہے، اشرف غنی جو کٹ پتلی حکمران تھا وہ بھی بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے 20 سال وہاں پہ اتنی بڑی دنیا کی فوج، بلکہ اتنی بڑی دنیا کی فوجوں کے مجموعے کو رکھ کے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے سوالات ہیں، اس طرح کی تنقید ہے جو ساری دنیا سے امریکہ پہ اور اس کے اتحادیوں پہ اس وقت جاری ہے، اور وہ اپنی شرمندگی اور خجالت کو چھپانے کے لیے اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی جو بائیڈن صاحب کا ابھی حالیہ بیان یہ تھا کہ جی اگر افغانستان کی اپنی فوج طالبان کو نہیں روک پا رہی یا اس سے نہیں لڑنا چاہ رہی تو پھر ہم یہ لڑائی کیوں لڑیں؟ تو اب بات یہ ہے جو بائیڈن صاحب کہ آپ نے پہلے مختلف ملکوں کو پامال کیا، تخت و تاراج کیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، وہ تو چلیں کچھ ماضی قریب کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو حال ہے، حال ہی ہے نا جی اگست 2021، آپ یہ جو فوجیں افغانستان سے اٹھا کے بھاگے ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی اپنی فوج اگر طالبان سے نہیں لڑ رہی اور اشرف غنی جیسے صدر کو بھاگنا پڑتا ہے تو امریکہ وہ لڑائی کیوں لڑے؟ تو پھر بات یہ ہے جو بائیڈن صاحب کہ جب آپ غیروں کی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تو اب تازہ ترین آپ ساری فوجیں اٹھا کے چائنا کے گرد کیوں جمع کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے، یہ بھی تو ایسا سوال ہے جس کا ایک مثبت جواب آپ کی طرف سے آنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اور آپ کے اتحادی اب چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جب آپ انہی پچھلے 2 ہفتوں کی خبریں اور خصوصاً پچھلے 1 ہفتے کی خبریں اگر آپ دیکھیں سامعین و ناظرین تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ امریکہ نے اعلان کیا کہ جی وہ افغانستان کے اندر ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ کے دوران یا یعنی ایکسپیڈیشن کہہ لیں، مہم کہہ لیں، اس ظلم و ستم کے سلسلے میں 20 سال جن افغانی لوگوں نے امریکی حکومت کا ساتھ دیا تھا، ان لوگوں میں سے 50,000 لوگوں کو وہ امریکہ لے جا کر آباد کرے گا۔ اب وہ ایکچولی کتنے کو کرے گا یہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن فی الوقت امریکہ کا یہ بیان کہ جی وہ لوگ دراصل ہمارے ٹرانسلیٹرز تھے، ٹھیک ہے۔ جب ہماری فوج افغانستان میں اتری تو ہمیں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی
جو بطور ٹرانسلیٹر ہماری خدمت کر سکیں، ہمارا ساتھ دے سکیں۔ اب بات یہ ہے کہ 50,000 تو امریکہ نے لے کے جانے ہیں، 10,000 کا اعلان جرمنی کی طرف سے ہے، اور جرمنی کی ابھی تک تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 10,000 کا اس نے اعلان کیا تھا، اور جب اس کا پہلا جہاز آیا ہے لوگوں کو لینے کے لیے تو وہ صرف 7 بندوں کو لے کے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 10,000 کی ذمہ داری پڑ گئی جناب جرمنی کے ذمے، 50,000 کی امریکہ کے ذمے۔ اسی طرح آپ سوچیں کہ دیگر جو ملک ہیں، ڈنمارک یا سویڈن یا بھارت، یہ بھی کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ افغانیوں کو یہ بھی پناہ دے رہے ہیں۔ جب آپ اس سارے گروپ کو ٹوٹل ایسٹیمیٹ کریں تو یہ کوئی لگ بھگ 1,00,000 کے قریب لوگ بن جائیں گے۔ چلیں آپ موٹا موٹا حساب لگا لیں، 50,000 امریکہ کے ذمے اور 10,000 جرمنی کے ذمے۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ فرانس کے ذمے بھی ہے، کچھ برطانیہ اور کچھ دیگر لوگوں کے ذمے بھی ہے، لیکن موٹا موٹا آپ یوں سوچیں کہ اگر 60-70 ہزار لوگوں کا تصور کیا جائے تو کیا یہ بات سننے والوں کے دل کو لگتی ہے کہ کوئی امریکی فوج اپنے اتحادیوں سمیت جب ایک غیر وطن یعنی افغانستان میں اترے تو کیا انہیں واقعی 60-70 ہزار ترجمانوں کی یا ٹرانسلیٹرز کی ضرورت تھی؟ دل یہ کہتا ہے کہ اتنے ٹرانسلیٹرز نہیں چاہیے۔ ٹرانسلیٹر تو 2 یا 3 بھی بڑے ہوتے ہیں، 5 بہت ہوتے ہیں، 10 بھی بہت ہیں، 10 بھی زیادہ ہیں۔ تو 10 ٹرانسلیٹرز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ تھے، تو آپ نے یہ 60-70 ہزار ٹرانسلیٹرز کیوں ہائر کیے؟ اس کا مطلب ہے کہ دراصل وہ ٹرانسلیٹرز نہیں تھے۔ آس پاس کے ملکوں میں بالخصوص پاکستان میں جو بم دھماکے اور جو خرابیاں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ گروہ تھا جس کو اب آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے اب آپ ٹرانسلیٹرز کے نام پہ انہیں اپنے ملکوں کے ویزے دے رہے ہیں، اور ویزا دینے کا اعلان کر کے بھی آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دجال کے ساتھی ہیں، اور دجال اس کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ باقی نشانیاں اور بھی ہیں قرآن پاک میں، احادیث پاک میں، لیکن آپ لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ 60-70 ہزار ٹرانسلیٹرز کی ضرورت نہیں تھی اتحادی فوج کو، 60-70 ہزار ٹرانسلیٹرز کی ضرورت نہیں تھی امریکہ کو۔ تو اب آپ یہ جو دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ٹرانسلیٹرز تھے، تو اصل میں وہ ٹرانسلیٹرز نہیں تھے۔ حقیر کا گمان اور خیال یہ ہے کہ اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو امریکہ کی ایما پر، بھارت کی ایما پر پاکستان کے اندر بم دھماکوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ پشاور میں وہ آرمی پبلک سکول پہ معصوم بچوں پہ فائرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، اور بازاروں میں، دیگر جگہوں پر، مسجدوں میں خواتین پر، بوڑھے لوگوں پر، پاکستان کے شہریوں پر، اداروں پر ظلم و ستم کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اب یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ ٹرانسلیٹر کہہ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ سامعین کو اور ناظرین کو یہ ٹرانسلیٹر کا کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا وہ ٹرانسلیٹر تھے یا ہماری اردو کی بولی میں غدار تھے، یہ سوال ہے۔ سننے والا ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے کہ وہ جس کو اس وقت امریکہ ٹرانسلیٹر کہہ رہا ہے، کیا وہ ٹرانسلیٹر تھے یا غدار تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی سے متعلقہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ پستول اور بندوق اور وہ اپنے اسلحے اور فوجی طاقت کے زور پہ آیا، افغانستان میں گھسا، جب تک اس نے فساد مچانا تھا مچایا، اور اب جب اس کا اپنا دل کیا تو وہ اپنے ہی ٹرانسلیٹرز کو اور اپنے ہی اتحادیوں کو چھوڑ کے خود جلدی جلدی بھاگ گیا، واپس چلا گیا۔ یعنی دوستوں کو دغا دینا بھی یہ اس کا پرانا وتیرہ ہے۔ ضیاء الحق کے بارے میں سارے جانتے ہیں کہ وہ سعودی ایما پہ آیا، اور سعودی عرب کی حکومت کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ امریکی ایما پہ آئی۔ یہ خود ٹرمپ صاحب کا اپنا بیان ہے، آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں میں اتھل پتھل کرنا، توڑنا، عدل بدل کرنا،
اچھے حکمرانوں کو قتل کروانا، برے حکمرانوں کو مسلط کروانا، یہ سب دجال اور یاجوج ماجوج کے وہ سارے ہتھ کنڈے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب ان افغانستان سے فرار ہونے والے لوگوں کو امریکہ ٹرانسلیٹر کہتا ہے تو باقی دنیا کیا کہتی ہے؟ کیا ہندو جو حقیقی ہندو ہے، جو مودی کا ساتھی نہیں ہے، جو ایک اپنے دین مذہب کے حساب سے ایک پیور ہندو ہے، یا جو ایک پیور سکھ ہے، یا جو ایک پیور عیسائی ہے، یا جو ایک پیور یہودی ہے، یا جو ایک خالص مسلمان ہے، وہ اس کو ٹرانسلیٹر شمار کرے یا غدار شمار کرے؟ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح امریکہ نے 20 سال افغانستان میں ظلم و ستم اور فساد کا بازار گرم رکھا اور پھر بھاگا، اسی طرح بہانہ وہ کیا لگا رہا ہے؟ ٹرانسلیٹرز کا۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ماجوج سے پہلے یاجوج، یعنی برطانیہ نے جب ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا تھا، اور اس کالونائزیشن کے شکار سے جب ہم آزاد ہوئے تھے تو یہ اگست ہی کا مہینہ تھا جب بھارت کو آزادی ملی، جب پاکستان کو آزادی ملی۔ تو ابھی بھی یہ اس وقت اگست ہے، اگست 2021 ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جب برطانیہ بھی اپنی فوجی طاقت کے زور پہ ساری دنیا کو غلام بنا چکا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی ٹرانسلیشن اور انگلش لینگویج اور زبان سیکھیں گے تو نوکری ملے گی، یہی غلغلہ اس وقت کے پیروکاروں نے بھی اچھالا تھا، مچایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بر صغیر پاک و ہند میں سے سب سے نمایاں نام ہے سر سید احمد خان کا، معروف ہو گیا سر سید احمد خان، یعنی لفظ سر اور لفظ سید اکٹھا ملا دیا جاتا ہے، حالانکہ سر انگریز کا دیا ہوا لفظ تھا، خطاب تھا۔ اب وہ خطاب اور اتنا جناب پروٹوکول ان کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ جو سید احمد خان صاحب تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انگریزی زبان سیکھیں تو آپ کو نوکری ملے گی، یعنی وہ اس وقت کے ٹرانسلیٹر تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ سر سید احمد خان اینڈ کمپنی کو آج 70-75 سال بعد بھی آزادی ملنے کے باوجود ایلومیناتی اداروں میں اتنا پروموٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ سر سید کو اتنا اہم کیوں یعنی بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کا بھی رول اس وقت وہی ٹرانسلیٹر کا تھا جو اس وقت آج کے ٹرانسلیٹر یہ بھاگ بھاگ کے امریکہ کے جہازوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں بیچارے، گر گر کے ہیں، پتہ نہیں ان کو بیچارہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو ٹرانسلیٹر کی ڈیفینیشن سمجھ آئی کہ ٹرانسلیٹر اور سر سید احمد خان۔ اب بات یہ ہے کہ نجدی ٹولہ جو ہے، جس میں سے وہابی بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، اس گروہ میں سے بہت سے لوگ سر سید احمد خان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت ان کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ ایلومیناتی اداروں نے بتایا ہی یہ ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے انگریز کی زبان، انگریزی اور اس کی ٹرانسلیشن اور انگریزی نوکری کا سبق دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی نوکر آپ نے یاد رکھنے ہیں افغانستان کے، اور یہی نوکر آپ نے یاد رکھنے ہیں برطانوی کالونائزیشن کے۔ یہ تو تھی نوکری کی بات۔ اب بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان جیسے شخص نے فرشتوں کا انکار کیا تھا، حالانکہ فرشتوں کا وجود قرآن پاک سے، احادیث پاک سے ثابت ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اور بھی شرائط ہیں، اللہ پر ایمان لانا، سب نبیوں پر ایمان لانا، روز آخر پر، قیامت پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ جبکہ سید احمد خان صاحب، جن کو انگریز نے سر کا خطاب دیا تھا اور آج وہ سر سید بن گئے ہیں، تو انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پچھلی چند دہائیوں قبل ایسا ہوا کہ یہ حقیر لاہور کے باغ جناح میں اس وقت موجود تھا، جمعے والا دن تھا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے جمعے کا خطاب کر رہے تھے۔ بالیقین تنظیم اسلامی کے پاس ان کی ریکارڈنگ سب پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ ایمانداری سے لوگوں کو بتائیں اور دکھائیں تو یہ ریکارڈنگ آج بھی ان کے ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہوگی۔ اس حقیر نے اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر اسرار کو دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، یعنی ان دونوں باتوں کی گواہی اس حقیر کی ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ کہا کہ
ہاں جی، سر سید احمد خان نے فرشتوں کا انکار کیا تھا، لیکن وہ ایک الگ علمی بحث ہے۔ واہ جی، سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فی الوقت اس حقیر کے پاس قسم کھانے کے علاوہ اس وقت ثبوت نہیں ہے، اور میں بطور محمد افضل بن محمد صادق اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہ حقیر نے خود ڈاکٹر اسرار کے منہ سے یہ بات سنی کہ ہاں جی ہاں، سر سید احمد خان نے فرشتوں کا انکار کیا تھا۔ اگر یہ قسم جھوٹی ہو تو اللہ تعالیٰ حشر میں سب مسلمانوں کے سامنے اس حقیر کو رسوا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس بات کو سچ جانے تو پھر دنیا میں بھی اس حقیر کی عزت رکھے اور آخرت میں بھی۔ یہ قسم کا معاملہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جس سر سید احمد خان نے فرشتوں کا انکار کیا اور جس ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کی کئی دہائیوں بعد تصدیق کی، اور اس حقیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اب اس سر سید احمد خان کا رول بھی بالکل اسی ٹرانسلیٹر جیسا تھا جیسا اس اگست 2021 میں امریکہ اور جرمنی اپنے ٹرانسلیٹرز کو، یعنی اپنے ان سو کالڈ اتحادیوں کو بچانے کے لیے یہاں سے کابل سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ کتنے پہنچیں گے اور کتنے بچیں گے یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ میڈیا، بینک، فوج، یہ ساری باتیں دجال کے، یاجوج ماجوج کے ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر میں سے شر کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور یعنی خیر میں سے شر کو ظاہر فرما سکتا ہے اور شر میں سے خیر کو ظاہر فرما سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وقت پیر اجمل قادری صاحب، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب، غفران محمود سیالوی صاحب، یہ پروفیسر رفیق احمد صاحب، رفیق اختر صاحب، عمران نظر حسین صاحب، دیگر بہت سے لوگ ہیں جو اسی میڈیا کے ذریعے بہت سی اچھی باتیں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، اور یہی میڈیا اس وقت یعنی نقصانات کا باعث زیادہ ہے دنیا میں۔ اب ہم میڈیا اور بینکوں کی بات پھر سے کریں گے، لیکن چونکہ یہ اگست اور آزادی کے حوالے سے بات ہوئی اور امریکہ کے فرار ہونے کے حوالے سے بات ہوئی، تو دو خبریں بڑی تکلیف دہ اور بڑی اہم بھی ہیں۔ تکلیف دہ اس حوالے سے کہ ہم جو اہل سنت و جماعت یعنی سنی لوگ، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ترکی کے حکمرانوں کو، رجب طیب اردگان وغیرہ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ کیا ان 20 سالوں میں ترکی نے نیٹو کا ساتھی بنتے ہوئے افغانستان کو پامال نہیں کیا؟ تو جب اگر نیٹو افغانستان کو پامال کرتے وقت کافر تھا، مسلمانوں کو قتل کرتے وقت وہ کافر تھے، تو پھر کافر کا ساتھ دینے والے کیا کہلائیں گے؟ ترکی کی حکومت کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کیا قاتل کا ساتھی قاتل شمار نہیں ہوتا؟ کیا قاتل کو اپنے گھر میں پناہ دینے والا قاتل شمار نہیں ہوتا؟ قاتل کا ساتھی شمار نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی مسلمان ملک ہیں جنہوں نے طرح طرح سے اپنی یعنی خباستیں دکھائی ہیں۔ اب بالیقین پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں اس کا ہر رینجر، ہر فوجی، ہر سپاہی وہ سارے ایک جیسے برابر نہیں ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے پرویز مشرف نے اسی امریکی فوج کی سپلائی چین مینجمنٹ کو بحال رکھا۔ کراچی میں یعنی اسلحہ، بارود، سامان، کھانے پینے کا اور دیگر جو بھی خرافات تھیں وہ کراچی کی پورٹ پہ اترتی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ٹرکوں پہ لاد لاد کے افغانستان ان سامان کو پہنچانے والا پرویز مشرف تھا۔ اور اسی پرویز مشرف کے جو بھی ساتھی تھے، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسلمانوں کے ملک میں قتل و غارت کرنے آئے ہیں؟ یہ کولونائزیشن کی نئی شکل ہے، یہ یاجوج کے بعد ماجوج ہیں جو افغانستان پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ تو کیا پاکستان کی فوج کے اعلیٰ افسران نے وہ جو سپلائی چین بحال رکھی تو کیا وہ کفر کا ساتھ نہیں تھا؟ اب بات یہ ہے کہ بالیقین ہر فوجی کافر نہیں ہے،
بہت سے اکثریت جو ہمارے فوجی ہیں الحمدللہ وہ مسلمان ہیں، لیکن فیصلہ کرنے والے قلم دان جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھا وہ بڑے بڑے یعنی کور کمانڈرز اور وہ چیف آف آرمی سٹاف COAS اور جناب سپہ سالار اعظم صاحب وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب حیرت کی اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ طاہر القادری جیسے سنیوں کے عالم جو انتہائی کمال کا علم رکھتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے، پاکستانی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا، تو کیا اس بات کو ہم کس پیرائی میں دیکھیں کہ طاہر القادری صاحب کی نعتوں کو اور تقریروں کو یعنی سامنے رکھیں یا ان کے مشرف کا ساتھ دینے کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ حقیقتیں ہیں، اس کو سن کے آپ کو ممکن ہے اس حقیر پہ غصہ بھی آئے کہ یہ حقیر کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہ وہ حقائق ہیں جو میڈیا آپ کو نہیں بتاتا، اور اس حقیر کے ذمے یہ ہے کہ یہ امانت اگلی نسل تک پہنچا کے جائے، تو یہ باتیں دراصل امانت ہی ہیں۔ اب ترکی کی بات ہو چکی، پاکستانی حکومت کی بات ہو چکی، اسی طرح چونکہ مکہ کے حاکم ہیں، اس لیے وہ اپنی اہمیت کو جتلاتے ہیں، بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ سعودیوں کو، کویتیوں کو جاننے والے جانتے ہیں کہ خطہ عرب میں غرور کرنے میں، غرور کے حوالے سے کویتی اور سعودی سب سے آگے ہیں، ان دونوں میں بڑا غرور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالیقین وہی بات ہے کہ سارے کویتی، سارے سعودی عوام برابر نہیں ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حکمرانوں کی اور بڑے بڑے ان یعنی اداروں کی جو وہاں پہ ہیں کویت میں یا سعودی عرب میں، اسی میں اس وقت یہ محمد بن سلمان اینڈ کمپنی اور سلمان بادشاہ اور اس کا گروپ اور یہ نجدی ٹولہ اور یہ آل سعود اور یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے وہابی، ٹھیک ہے، یہ سارا گروہ ادھر رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ وہ مکہ کے حاکم ہیں، وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا سب سے زیادہ اہم فرد اور اہم رکن شمار کرتے ہیں، تو اب ان کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اب جب امریکہ افغانستان سے بھاگا تو سب نے اس کی رسوائی کی، یعنی طرح طرح کی جگتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، بہت سے تبصرے کیے جا رہے ہیں امریکہ پہ، برطانیہ پہ، جرمنی پہ، ٹھیک ہے، ترکی پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ مکہ اور مدینہ کا حاکم ہونا ہماری نظر میں بڑی اہم بات ہے، تو اب آپ ان اہم حاکموں کی ذرا بات سنیں۔ انہی حاکموں کا وہ اخبار جو 1975 میں بنا، یعنی جس کا قیام ہوا، عرب نیوز، ٹھیک ہے، اور یاد رہے کہ یہ 1975 ہی کا وہ دور تھا جب پیٹرو ڈالر کا غلغلہ دنیا میں اٹھا، اور پھر پیٹرو ڈالر کے نام پہ جو فساد مچایا گیا اس کی تفصیلات آپ کو پچھلے پروگراموں میں ایک منفرد زاویے سے بیان کی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی عرب نیوز، اسی عرب نیوز کی 16 اگست کی خبر ہے کہ جناب سعودی سفارتی عملہ بھی افغانستان چھوڑ کے واپس چلا گیا، اور اچھی خبر انہوں نے اپنی عوام کو یہ بتائی کہ وہ جناب سیف اینڈ ساؤنڈ، ہیلتھی، وہ سب ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے ہیں۔ یعنی سعودی حکومت نے، سعودی اخبار نے سعودی عوام کو یہ تسلی دی کہ افغانستان سے ہمارا سفارتی عملہ پرسکون طریقے سے، پرامن طریقے سے، صحت مند، ٹھیک ٹھاک، بحالت امن واپس آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تھی خبر کس کی؟ عرب نیوز کی، 16 اگست کی۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ بیٹھ کے افغانیوں کو مارے، کبھی کسی شادی کے موقع پہ بم چلا دے اور بچے اور عورتیں اور مرد ہلاک ہو جائیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ انہوں نے بارات پہ، شادی کے موقعوں پہ بم چلائے، سکولوں پہ بم چلائے، ایسے بھی واقعات دنیا کے ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جنازوں پہ بم چلائے گئے اور جنازہ پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو جب یہ سب قتل و غارت کا سلسلہ جاری تھا اور اب امریکہ اپنے 50,000 اور جرمنی اپنے 10,000 ٹرانسلیٹرز کے ساتھ واپس بھاگ رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کو کیوں وہاں سے بھاگنا پڑ رہا ہے؟ حالانکہ میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ طالبان نے اب عام معافی کا بھی اعلان کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
تو جب طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو پھر بھی سعودی سفارتی عملے کو بھاگ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب مکہ کے حاکم صاحب، آپ بتائیں کہ آپ تو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو 20 سال آپ وہاں بھارت کے ساتھ، اسرائیلی فوجوں کے ساتھ، نیٹو کی فوجوں کے ساتھ، امریکی فوجوں کے ساتھ بیٹھ کے کون سے افغانوں کی آپ خدمت کرتے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیا آپ کا بھاگنا قرآن پاک کی اس آیت کی مزید تصدیق نہیں ہے کہ جس میں سورہ صاد میں آیات 34 اور 35 میں جسد اور انک انت الوہاب کا ایڈجیسنٹلی ذکر ہے؟ یعنی قرآن پاک اس بات کا ثبوت ہے کہ جسد والوں کا، دجالیوں کا ساتھ دینے والے سب سے جو اہم لوگ ہوں گے وہ انک انت الوہاب کی سٹیمپ والے ہوں گے۔ تو یہ آپ کا سفارتی عملہ افغانستان سے اٹھایا جانا مزید اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل سے علم غیب جانتے ہیں، اور وہ جو بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں قرن الشیطان اور نجد والی حدیث ہے وہ بالکل درست ہے، اور آپ کا افغانستان میں امریکہ کے ساتھ اترنا اور جب وہ بھاگے تو آپ کا اس کے ساتھ ہی بھاگنا مزید ثبوت ہے کہ رسول پاک اللہ کے فضل سے علم غیب جانتے ہیں، اور حضور کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات سچ ہے اور سچ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور سورہ صاد کی مزید ہمارے دل کو تصدیق ہو گئی، الحمدللہ ہم نے مزید دیکھ لیا کہ جیسے ہی جسد والے نکلے تو انک انت الوہاب والے بھی اپنا سفارتی عملہ اٹھا کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ تھی جناب مکہ کے حاکموں کی اصلیت۔ ان حاکموں کی اصلیت کو اب آپ ایک اور زاویے سے بھی سن لیں، یہ بات حقیر نے کسی دوسرے پروگرام میں بھی بتائی تھی، دوبارہ پھر بتاتا چلوں کیونکہ یہ بڑا ہی اہم موقع ہے کہ جب سعودیہ عرب افغانستان سے اپنی فوجیں بھی اور سفارتی عملہ بھی اٹھا کے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب سوال یہ ہے کہ کیا سابقہ الہامی کتابیں تبدیل ہوئیں؟ وہابی سے پوچھ لیں، دیوبندی سے پوچھ لیں، شیعہ سے پوچھ لیں، سنی سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، سب یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی سابقہ الہامی کتابیں تبدیل ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کمال اللہ کی شان ہے کہ ہو کلام اللہ کا اور بدل دے اس کو مخلوق، یعنی مخلوق خالق کے کلام کو بدل دے۔ واہ جی، پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کی صفات مخلوق میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو اسی پیرائے میں آپ دیکھیں کہ جب آپ مانتے ہیں کہ مخلوق اللہ کے کلام کو بدل دیتی ہے تو پھر اس کی کچھ حقیقتیں ہیں، اس کے کچھ حقائق ہیں جو انشاءاللہ آپ کو مسلمانوں سے ملیں گے۔ انک انت الوہاب کی سٹیمپ والے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ تو جسد والوں کے ساتھ اپنی ایمبیسی اٹھا کے افغانستان سے بھاگ رہے ہیں۔ دوسری بات، کیا قبلہ اول جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، فلسطین کہہ لیں، یروشلم کہہ لیں، کیا آج عملی طور پر وہ صہیونیوں کے قبضے میں نہیں ہیں؟ اور کیا سارے ہی حکمران عمران خان سمیت، اردوان سمیت، اور یہ جناب فتح السیسی سمیت، اور یہ محمد بن سلمان اور سلمان کنگ کے ساتھ جتنے بھی یہ گروہ ہے، یہ سب خاموش نہیں ہیں؟ کیا قبلہ اول عملی طور پہ صہیونیوں کے قبضے میں نہیں ہے اس وقت؟ ہے نا جی؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قبلے کے اوپر کافر قبضہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یروشلم اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہ ثبوت اب سب کی آنکھوں میں موجود ہے، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی سب اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ حقیر عوام کو حکمرانوں سے علیحدہ شمار کرتا ہے۔ حکمران اس وقت کچھ اور کر رہے ہیں، عوام کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ یہ مانتے ہیں کہ الہامی کتابیں بدل چکی اور قبلہ اول پہ کافر کا قبضہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا مکہ پہ کافروں کا قبضہ ہو سکتا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت صرف قبلہ اول ہی صہیونیوں کے قبضے میں ہے؟ کیا یہ تلخ حقیقت اور سوال نہیں ہے؟ سوچئے گا۔ اب مکہ کی دوسری حقیقت بھی سنیں۔
مکہ میں سب مسلمان مانتے ہیں کہ 360 بت نصب تھے اور کئی صدیوں سے تھے اور ان بتوں کی پوجا جاری تھی۔ اٹ مینز کہ مشرک اس وقت مکہ پر غالب تھے۔ گو کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، دادا جان، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس دور میں بھی بت پرستی سے دور رہتے تھے، لیکن بہت سا گروہ ایسا بھی تھا جو بت پرستی میں یعنی مشغول تھا۔ اور 360 بتوں کا ہونا یہ سب کتابوں میں درج ہے، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، سنیوں کی، شیعوں کی، سب کتابوں میں درج ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اگر مکہ پہ، اور جسے خاص ہم کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کہتے ہیں اور بیت العتیق کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں پہ 360 بت اگر تھے اور آپ سب مانتے ہیں کہ تھے، تو پھر بات وہی ہے کہ کیا مکہ پہ کافر قابض ہو سکتے ہیں؟ مزید وضاحت سنیں۔ جب ابو جہل اینڈ کمپنی نے دار الندوہ نام کے گھر میں بیٹھ کے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازش تیار کی، اور حضور اللہ کے فضل سے حضرت ابو بکر کو لے کے ہجرت کر گئے اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا گئے، اور پھر وہ ہجرت ہوئی، اور پھر وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار مدینہ شریف چلے گئے، اور پیچھے وہ جو مکہ تھا وہ کن کے قبضے میں تھا؟ اس ابو جہل اینڈ کمپنی کے قبضے میں تھا، جنہوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی تھی، ان کو مار دینا چاہا، ان کو شہید کر دینا چاہا، اور حضور چلے گئے مدینہ شریف، اور پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام بھی چلے گئے۔ تو اب جب وہ حضور اور حضور کے جان نثار مدینہ میں جلوہ گر، تو پیچھے وہ جو 8 سال تھے، یعنی ہجرت سے فتح مکہ تک 8 سال کا زمانہ ہے، تو 8 سال مکہ کس کے قبضے میں تھا؟ بالیقین کافروں کے قبضے میں تھا۔ تو اگر آج کوئی یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، مکہ پہ کافروں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، تو میرے دوست تاریخ کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں سورہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے، اور یہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، تو 8 سال مکہ کافروں کے قبضے میں تھا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر یروشلم اور مسجد اقصیٰ پر کافروں کا قبضہ ہو سکتا ہے تو مکہ پر بھی کافروں کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ ساری کڑیاں خود ملاتے چلے جائیں کہ جسد والوں نے افغانستان پہ حملہ کیا، تو کیا پاکستان کے جو ٹاپ لیول کے فوجی تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا ترکی نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا مکہ کے حاکموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ عرب نیوز کی 16 اگست کی آپ خبر اٹھا کے خود دیکھ لیں، خود چیک کر لیں کہ جب عرب نیوز خود کہتا ہے کہ جی اگست کے مہینے میں سعودی سفارتی عملہ افغانستان سے اٹھ کے واپس چلا گیا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک حق ہے، اور قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیات 34 اور 35 میں جو جسد اور وہاب والوں کا ساتھ ہے وہ حق بتایا گیا، وہ سچ ہے، اور یہ سعودی سفارتی عملے کا افغانستان سے بھاگ جانا اس کا ایک مزید اہم ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ باتیں یہ تلخ ہیں، بالیقین تلخ ہیں۔ حقیر نے جب یہ خبر پڑھی کہ سعودی سفارتی عملہ افغانستان سے اٹھ کے بھاگ گیا، واپس چلا گیا ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا، ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تشریح ہے، مزید باتیں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہی جو سعودی حاکم ہیں اس وقت، آل سعود والے اور یہ وہابی لوگ، کیا کسی مفتی اعظم کو سعودیہ کے اور کسی یعنی سعودیہ کے ان وہابی مفتیوں کو 20 سال میں یہ کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ افغانستان میں یہ جو شادیوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ جو جنازوں پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ اوورآل افغانستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، خزانوں کو، وہاں کے ہیرے جواہرات کو اور یعنی بہت سی دھاتوں کو، منرلز کو لوٹ لوٹ کے لے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ساری لوٹ مار میں، اس کالونائزیشن کی نئی شکل کو، ٹھیک ہے، کوئی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا، ٹھیک
ٹھیک ہے. اب جناب 16 اگست کی خبر کے مطابق آرام سے انہوں نے اپنا سفارتی عملہ اٹھایا اور واپس چلے گئے. اور حال ان کا یہ ہے کہ جی یہ دنیا میں خالص توحید کے دائی ہیں اور یہ دنیا میں شرک کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں. یہ سعودیوں کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ان کا دجل سنیں کیونکہ یہ زمانہ دجل ہے. یاجوج برطانیہ تھا، ماجوج امریکہ ہے، اور دونوں نے کالونائزیشن کو دنیا پہ جس طرح مسلط کیے رکھا اور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر ذی شعور کو آج بھی نظر آ رہا ہے. اور اگر سعودیوں کا، آل سعود کا، وہابیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شرک کو ختم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خالص توحید کے دعوے دار ہیں، تو ان کا دجل آپ سنیں اور دھیان سے سنیں. پہلا دجل تو ان کا یہ ہے کہ مدینہ شریف میں چند گز کے فاصلے پہ ہی جنت البقیع قبرستان ہے جہاں پہ انہوں نے مزارات کو شہید کر دیا، اور چند گز کے فاصلے پہ ہی روضہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، جہاں پہ کہ یہ گنبد مبارک سبز وہ قائم دائم ہے اور انہی وہابیوں کے قبضے میں ہے، انہی وہابیوں کے کنٹرول میں ہے. تو چند گز کے فاصلے پہ بقیع میں آپ نے مزارات گرا دیے اور چند قدم کے فاصلے پہ جناب روضہ رسول کو آپ نے اپنے کنٹرول میں، انتظام میں رکھا ہوا ہے، اور آپ خود کو خادم الحرمین الشریفین کہتے ہیں، دونوں خادموں کا حرم کہتے ہیں. تو کیا یہ دجل نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں باتیں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں کہ بقیع میں تو مزارات کو گرا دیا گیا اور روضہ رسول بھی تو ایک مزار ہے، اس کے آپ خادم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اٹ مینز کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ دجال کے ساتھی ہیں. اور قرآن پاک کی آیات سورہ صاد 34 اور 35 اس کا سب سے اہم ثبوت ہیں. کم اہم ثبوت یہ ہے کہ آپ بھی جسد کے ساتھ اپنا سفارتی عملہ لے کے افغانستان سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک دجل آپ نے سن لیا کہ بقیع میں مزارات گرائے اور روضہ رسول کے یہ خادم بن کے بیٹھ گئے. تو یہ دونوں باتیں آپس میں مطابقت نہیں رکھتی، یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ان کی منافقت کا ثبوت ہے. دوسری بات، یہی سعودی وہابی اہل سنت و جماعت کو، مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں، شیعوں کو بھی یہ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ لگ بھگ اس وقت 90 سال ہونے کو آئے تقریباً. ٹھیک ہے جی. آپ نے حجاز کو، حجاز مقدس کو سعودی عرب میں بدل دیا. یہ بھی ایک بدعت تھی، بدعت سیاہ تھی، بدعت گناہ والی بدعت تھی. وہ زمین جو انبیاء کی سرزمین تھی اور وہ زمین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین تھی، آپ نے اس سرزمین کا نام حضور کے نام پہ کیوں نہیں رکھا؟ آل سعود کے نام پہ کیوں رکھا؟ تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور بدعتوں میں سے بھی کیا یہ بدعت سیاہ نہیں ہے؟ گناہ والی بدعت نہیں ہے؟ چلیں آپ نے نام رکھ لیا. اب جب آپ پچھلے لگ بھگ 90 سال سے 23 ستمبر 1932 میں غالباً آپ آئے تھے، ٹھیک ہے، جب آپ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، تو اب تقریباً 90 سال ہونے کو آئے. ان 90 سالوں میں آپ نے یہ 2019 تک کے جو حج کا انتظام کیا، آپ نے پاکستان کے اور دنیا بھر کے سنیوں کو بھی عمرے اور حج کے ویزے ایشو کیے، اور آپ نے شیعوں کو بھی حج کے ویزے ایشو کیے. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو تازہ ترین 2021 میں حج ہوا ہے، اس کا تو خیر اب ذکر بعد میں کریں گے. فی الوقت آپ یہ تسلسل سنیں کہ ایک طرف آپ وہابی ہوتے ہوئے سنیوں اور شیعوں کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان دونوں کو پچھلے 90 سال سے حج اور عمرے کے ویزے بھی ایشو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کے کھلے منکر ہیں. کیسے منکر ہیں؟ اب آپ سنیں کہ آپ کے لیے قرآن پاک میں سے ثبوت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی سورۃ التوبہ، اور یاد رہے کہ یہ توبہ 9ویں سورت ہے، 9. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 9 والے گروہ کے ساتھ یہ وہابیوں کی دوستی کیسی ہے. ٹھیک ہے. 9ویں سورت اور آیت نمبر 28 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اب اس کا ترجمہ آپ سن لیں. اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں،
انما المشرکون نجس، اردو سمجھنے والے لوگ مشرک کا لفظ بھی سمجھتے ہیں اور نجس کا لفظ بھی سمجھتے ہیں۔ نجس ناپاک، قرآن پاک کی آیت ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ اور آگے دیکھیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو اب آپ سامعین و ناظرین خود دیکھیے گا سورۃ توبہ کی اس آیت نمبر 28 کو، 9ویں سورت 28 نمبر آیت کو جا کے کھولیے گا، دیکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، اور اگر آپ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی معاذ اللہ سنی جو ہیں یہ مشرک ہیں اور شیعہ بھی مشرک ہیں اور یہ معاذ اللہ دونوں کافر ہیں، تو پھر آپ نے پچھلے 90 سال 9 دہائیوں تک ان کو خانہ کعبہ میں داخل کیوں ہونے دیا؟ ان کو عمرے اور حج کے ویزے کیوں ایشو کیے؟ کیا یہ ایسا سوال ہے کہ جو میڈیا آپ کو بتائے گا؟ میڈیا نہیں بتائے گا، کیونکہ میڈیا یورپ سے بھی چندے کھاتا ہے، نجدیوں سے بھی چندے کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میڈیا میں ان سوالات کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اجازت اگر کوئی کرے گا تو اللہ رسول کے فضل و کرم سے خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کے شاگردوں میں سے ہی کوئی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب خادم حسین رضوی صاحب کا ذکر چھڑا، اگلے یعنی کچھ پروگراموں میں ان کی بات انشاءاللہ دوبارہ کریں گے۔ فی الوقت یہ ہے کہ اس محرم الحرام میں پاکستانی حکومت اہل سنت و جماعت عوام کو اور اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کو پکڑ پکڑ کے گرفتار کر رہی ہے اس بات پر کہ جی محرم میں ہمیں امن و امان قائم رکھنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا یہی بات آپ ربیع الاول میں بھی امپلیمنٹ کریں گے؟ کیا جب میلاد شریف کا جلوس ہوگا اور حضور کی تعریف و نعت والی محفلیں سجیں گی تو کیا آپ ربیع الاول میں ان نجدیوں کو اور شیعوں کو گرفتار کر کے قید کریں گے؟ تو جب آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ جس طرح افغانستان میں سعودیہ عرب جیسے مکہ کے حاکم کو اپنی امبیسی، اپنا سفارت خانہ اٹھا کے، اپنا عملہ اٹھا کے واپس بھاگنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام مٹنے والا دین نہیں ہے۔ یہ افغانستان بیچارہ ایک یعنی وہ ملک جو پچھلے 100 سال سے حالت جنگ میں ہے، بلکہ پچھلے 150 سال سے حالت جنگ میں ہے، مفلسی، ناداری، غربت، پریشانی، جنگیں، خانہ جنگی، لوٹ کھسوٹ، نشہ، بڑے طرح طرح کے مسائل ہیں، اور ان سب مسائل کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اس خراسان والی فوج کا ذکر یاد رکھیے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں آج کیا خرابیاں ہیں، شیعوں کے ہاں آج کیا خرابیاں ہیں، وہابیوں دیوبندیوں کے ہاں آج کیا خرابیاں ہیں، اور کیا ہم سب لوگوں کو اپنے ان موجودہ سیاسی اور مذہبی لیڈروں پر ایمان لانا ضروری ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جو ایک نشست میں بتانا ممکن نہیں ہے، اس لیے اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے فضل سے حق سمجھنے کی، حق سچ بولنے کی، حق سچ کہنے کی، حق سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دجالی فتنوں کے دور میں اپنی خصوصی رحمت کے حصار میں ہمیں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔